بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عادل راجہ برطانیہ میں گرفتار ہو گئے۔ عادل راجہ کون ہے، وہ کیا کام کرتا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ پاکستان آرمی کے خلاف عوام کو اکسانا، بغاوت پہ اکسانا، الزامات لگانا پاکستان آرمی کے اوپر، اداروں کے اوپر، یعنی کہ وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے کام کر رہا تھا، پاکستان کا بچہ اس سے واقف ہے۔ بالآخر وہ برطانیہ میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی گرفتاری پر کئی سوالوں نے جنم لیا، اور وہ جو کئی سوال ہیں ان سوال کا جواب صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے، قومی یوتھ کے پاس ہے۔ وہ سوال ہم نے ان کے سامنے رکھنا ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس جواب ہوں تو وہ جواب ہم کو دے دیں گے۔ آپ سے بھی اگر کوئی یوتھیا ملتا ہے تو اس کے سامنے بھی آپ نے وہی سوال رکھنے ہیں۔ یوتھیوں کے سامنے سوال اس لیے رکھنے ہیں کہ عادل راجہ کی گرفتاری پر پاکستان میں سب سے زیادہ جو دکھ ہوا، افسوس ہوا، وہ پی ٹی آئی کو ہوا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ عادل راجہ کا پاکستان میں کوئی سپورٹر نہیں ہے، کیونکہ جو نیریٹو عادل راجہ کا تھا وہی پاکستان میں پی ٹی آئی کا تھا، اور عادل راجہ کے تقریباً جو سپورٹر ہیں، اس کے فالوور ہیں، اس کے ویور ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا تقریباً بہت سارے چیزوں کے اوپر وہ عادل راجہ کو فالو کر رہی تھی۔ تو لہٰذا تکلیف پریشانی بھی پی ٹی آئی کو ہے، جواب بھی انہی کو دینا ہے، اور وہ اس ٹائم سوچ رہے ہیں کہ عادل راجہ کی گرفتاری پر ہم نے بیانیہ کیا بنانا ہے۔ سوچ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بیانیہ کیا بنائیں۔ ناظرین، سوالوں نے کیسے جنم لیا کہ جو کام عادل راجہ برطانیہ میں کر رہا تھا وہ کام پی ٹی آئی پاکستان میں کر رہی ہے۔ دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگ جو کام کر رہے تھے، جب ان کی گرفتاری ہوتی تھی تو عمران خان اور پی ٹی آئی کا بیانیہ ہوتا تھا کہ یہ پاکستان میں فسطائیت ہے، ظلم اور جبر ہے، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فل اس کی حکومت ہے، وہ جابر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ پاکستان میں ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ کن کو؟ کہ جو بیانیہ پی ٹی آئی والوں نے بنایا ہوا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہی بیانیہ اب عادل راجہ کا تھا۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود تو گرفتار کرتی نہیں تھی، پاکستان میں جتنے یوتھیے تھے، پولیس گرفتار کرتی تھی، مختلف ادارے گرفتار کرتے تھے، تو قومی یوتھ کہتی تھی کہ نہیں، پولیس کی کیا غلطی ہے، اس حکومت کی کیا مجال ہے، ان کی کہاں جرات ہے، ہینڈلر تو پیچھے ہیں، اور ان کی جو سٹرگل تھی، ان کی جو سازش ان لوگوں نے تیار کی تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی۔ تو یعنی کہ یہ حکومت کو اور پولیس کو بلیم کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بیچارے مجبور ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ہینڈلر اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب جو عادل راجہ برطانیہ میں گرفتار ہوا، اور اس کو گرفتار کس نے کیا؟ برطانیہ کی فورس نے کیا، برطانیہ کی پولیس نے، ان کے اداروں نے گرفتار کیا۔ کیوں کیا؟ کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ان کو کہ اس کو گرفتار کرو، ثبوت دیے کہ یہ پاکستان میں بغاوت پہ اکسا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا کہ یہ پی ٹی آئی قومی یوتھ بیانیہ کیا بنائے گی کہ جو برطانیہ کی پولیس ہے وہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہے، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی فسطائیت ہے وہ برطانیہ میں بھی چلتی ہے، برطانیہ میں بھی جبر اور ظلم ان کا چلتا ہے، حکومت ان کی چلتی ہے، دادا گیری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی برطانیہ میں چلتی ہے۔ کیوں؟ کہ یوتھیوں کے بقول جو بیانیہ، جو نیریٹو عادل راجہ کا تھا اور جو یوتھیوں کا تھا، وہ تو حق پہ مبنی تھا، وہ تو حقیقت پہ تھا، وہ تو محب وطن کی نشانی تھی، سچے پاکستانی ہونے کی نشانی تھی، غریب عوام کے ہمدرد تھے، سچے عاشق رسول تھے، کیونکہ ان دونوں کا بیانیہ تو ایک ہی تھا۔ تو جب وہ عادل راجہ حق پہ تھا، تو پھر جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو برطانیہ پولیس کی کیا مجال ہے، اس کی کیا جرت ہے؟ یقیناً ان کے پیچھے بھی کچھ ہینڈلر ہیں، اور ہینڈلر کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو ناظرین، جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بد دعا کی تھی نا کہ یا اللہ انہوں نے کلا کلا کر کے ذلیل کرنا، ان کی قسمت میں ذلیل ہونا لکھا گیا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ عادل راجہ کو سپورٹ کریں
یا ان کو چھوڑ دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں؟ اچھا، اگر سپورٹ کرتے ہیں تو بھی ذلیل ہوتے ہیں، اگر مخالفت کرتے ہیں تو بھی ذلیل ہوتے ہیں، اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں تب بھی ذلیل ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں تو غدار ثابت ہوتے ہیں۔ برطانیہ نے جو اس کو قصوروار سمجھا تو گرفتار کیا نا۔ اگر عادل راجہ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے اپنے حال پہ کہ وہ غلط تھا، تو پھر پوری پی ٹی آئی سپورٹ بھی عادل راجہ کو کر رہی تھی۔ پھر عادل راجہ غلط ہے تو جو عادل راجہ کا نیریٹو پاکستان میں آگے چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کی، وہ بھی غلط ہو گئے، تب بھی یہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں تب بھی ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا یوٹیوبر، بہت بڑا ہمدرد، بڑی بڑی خبریں ان کو خاموش مجاہد دیتے تھے، جب اس کے اوپر مشکل بنی تو سب پی ٹی آئی یوتھ ہی خاموش ہو گئے۔ تو ناظرین، اصل وجہ کیا ہے کہ جب آپ کا بیانیہ جھوٹا ہوگا، آپ کی سیاست منافقت اس کے اوپر مبنی ہوگی، آپ عوام کو جھوٹ پھیلائیں گے، دھوکہ دیں گے، ذاتی مفاد کے لیے آپ کچھ بھی بیانیہ بنائیں گے، تو پھر آگے آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ کل عمران خان عدالت میں ذلیل ہوئے، جب عمران خان اس میں جی اے ٹی کے سامنے ذلیل ہوئے کہ 1 سال اس نے جھوٹا بیانیہ بنایا کہ جی ڈرٹی ہیری ہو گیا، باجوہ ہو گیا، فلاں جیسے کا چیز ہو گیا، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کئی شیٹیں لگا کے اپنی بزدلی کا ثبوت وہ دے چکے تھے، لیکن جب وقت آیا ثبوت دینے کا تو کہتے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بیانی ہی جھوٹا تھا۔ جب ایک آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے بار بار آپ کو جھوٹ تو بولنا پڑے گا۔ تو برکت ناظرین، عادل راجہ تو گرفتار ہو چکے، ابھی معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، کتنے عرصہ وہ حراست میں رہتے ہیں، لیکن اس کی گرفتاری پر جو ذلت ہے ان قومی یوتھ کی وہ تو لازمی ہونی ہے، کیونکہ عادل راجہ اور یوتھ یہ ایک ہی چیز تھی، اور عمران خان بہت ساری چیزیں عادل راجہ کی چیزیں سن کے ان کو فالو کر رہا تھا۔ وہ جب ٹویٹ کرتا تھا عادل راجہ تو اس ٹائم پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں جان آ جاتی تھی، ان کو ایک بیان مل جاتا تھا، وہ اسی کو ری ٹویٹ کر کے اسی کو خبر بنا کے آگے پورے پاکستان میں جو ایک پی ٹی آئی کا فتنہ ہے ان کے آگے پھیلا دیتے تھے۔ تو ناظرین، اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو بھی غدار ہے، جو بھی دہشت گرد ہے، جو بھی فسادی ہے، عمران خان ہے، اس کے سپورٹر ہیں، چاہے وہ ملک میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، چاہے وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، کسی کی بخشش نہیں ہے۔ برکت دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ